کارواں سرائے میں قیام کرنے والے تمام مسافروں کی خدمت میں میرا سلام پہنچے، اور میں نے ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ یہ پوری دنیا کارواں سرائے، آپ جہاں بھی رہیں، جتنے دن بھی رہیں، آپ کو کوچ کر جانا پڑتا ہے۔ تو اسی طور ہم بھی اپنی کارواں سرائے جو ہے اس کو تبدیل کرتے رہتے۔ پچھلے دنوں میں نے قزاقستان کے بارے میں ایک ڈاکومنٹری دیکھی، تو وہاں پہ متعدد پرانی کارواں سرائے بالکل اصلی حالت میں موجود۔ اس سے پیشتر افغانستان میں دیکھ چکا تھا، تہران میں دیکھ چکا تھا، لیکن قزاقستان کی جو ہیں ان میں ایک خاص کشش، اور لگتا ہے کہ ابھی ابھی ان کو ابینڈن کر کے مسافر یہاں سے کوچ کر کے گئے ہیں۔ اور وہ انگریزی میں ایک محاورہ ہے کہ وشز ور ہارسز دا فولز وڈ رائڈ them، یعنی اگر خواہشیں گھوڑے ہوتی تو بیوقوف ان پہ سواری کرتے۔ تو میں بھی ایک ایسا ہی بیوقوف ہوں، اور میری خواہش ہوتی کہ کاش کہ ہم قزاقستان جا سکیں کسی نہ کسی طرح، اور اس قدیم کارواں سرائے میں جو اصلی ہے وہاں پہ پروگرام کریں۔ اور وہاں پہ ہمارے پارٹیسپنٹس کون ہوں گے؟ آپ جانیے کہ ان دنوں پامیر روڈ بہت ان، یعنی سائیکلسٹ جا رہے ہیں، موٹر سائیکلسٹ جا رہے ہیں، بڑی وینوں والے جا رہے ہیں، پیدل لوگ جا رہے ہیں۔ تو وہ بھی تو مطلب سیاح ہیں، آلدو وہ کاروبار کے لیے نہیں جاتے۔ ولاگر جاتے ہیں، وہ بھی کسی حد تک کاروباری ہوتے ہیں، اور ولاگرز کو میں اتنا زیادہ پسند نہیں کرتا، کیونکہ وہ اگر جاتے ہیں تو منظر نہیں دیکھتے، اپنے کیمرے کی آنکھ سے چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ تو کاش کہ یہ ہماری خواہش کبھی پوری ہو جائے۔ آپ گواہ ہیں کہ اس سے پیشتر ہم نے ہالینڈ کا شہر ہے ڈیلف، جو میرا بڑا فیوریٹ ہے، اس کی ایک نہر کے کنارے بیٹھ کر کارواں سرائے کی محفل سجائی تھی۔ اور ڈیلف جو ہے وہ نیلی روشنیوں کا شہر ہے، نہروں کا شہر ہے، گریٹ جو مصور ہے ورمیر اس کا شہر ہے۔ وہاں اپنے پروگرام ریکارڈ کیے، اور اس کے بعد جو ورلڈ فیمس ایک فوٹوگرافر جیمی نیلسن، بہت کم انٹرویو کے لیے ٹائم دیتے ہیں، بڑا کمرشل آدمی، ایمسٹرڈیم میں اس کا بہت بڑا اسٹوڈیو، لیکن وہاں بھی میرا شمال کا تجربہ کام آیا، کیونکہ جیمی نیلسن کا ارادہ تھا، پچھلے سال وہ گئے سنو لیک کرنے، اور سنو لیک میں نے کی ہوئی تھی۔ چنانچہ میں نے ان کو یہ بھی ایک پیشکش کی کہ جناب میں جانتا ہوں سنو لیک کے بارے میں تھوڑا بہت، اور میں آپ کو ایسے ونٹیج پوائنٹ بتا سکتا ہوں جہاں سے بہترین فوٹوگرافی ہو سکتی۔ چنانچہ وہ اپنے بیٹے یا داماد کے ساتھ وہاں پہ گئے تھے۔ اس کے علاوہ فلوریڈا میں ہم نے ایک بہت ہی خوبصورت مسجد، وہاں پہ بھی ہم نے یہی محفل سجائی۔ اورلینڈو میں مختلف جھیلوں کے کنارے، بلکہ شاید آپ کو یاد ہوگا کہ ایک جھیل کے کنارے کرسی میز لگا کے اسی طرح کارواں سرائے کا پروگرام میں کر رہا تھا انہی خطوں کے بارے میں۔ تو مجھے معلوم یہ ہوا کہ یہ جو پچھلی جھیل ہے اس میں ایک مگرمچھ رہتا، اور مگرمچھ کا کیا پتہ کسی وقت بھی مطلب ہے کہ باہر آ کے اس نے یہ تو نہیں دیکھنا کہ تاج صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو کچھ نہ کچھ کرے گا۔ تو میں ایک خوفزدہ حالت میں بیٹھا رہا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ تھوڑے سے نروس تھے، میں نروس نہیں تھا، مجھے اپنی جان کا خدشہ تھا۔ تو باہر تھا اور وہاں بھی پروگرام کیے۔ اچھا، آج ہم نے شفٹ کیا ہے ایک اور کارواں سرائے میں، یہ گھریلو قسم کی کارواں سرائے ہے، اور یہاں بھی ہم نے گھر بھی ہو تو اس میں بھی چند روزہ قیام ہوتا ہے۔ اور یہاں جو پہلے مہمان ہیں ہمارے وہ بہت انوکھے اور دلبر قسم کی چیزیں، ان کا تعارف نہیں کروایا جا سکتا۔ شیرباز کلیم ان کا نام ہے، اور مطلب یعنی ایک شعر نہیں ہے، بہت سارے شعر ہیں۔ جس طرح ہمارا دوست تھا وہاں پہ بشام میں، پی ٹی ڈی سی کا مینیجر، اس کا نام شیرستان تھا،
تو میرے ایک دوست میاں صاحب اس کا نام بھول جاتے، تو کہتے تھے طاہر صاحب وہ جو آپ کا دوست ہے نا جس کا نام بہت سے شعر ہے اس کے پاس جانا ہے. تو یہ بھی بہت سا شعر ہیں، اور ہر شعر جو ہوتا ہے آپ کو جانتے ہیں اس کا اپنا جنگل ہوتا ہے، اور اس جنگل میں اس کی اپنی اسپیشلٹی ہوتی ہے. اور شعرباز جو ہیں ان کی اسپیشلٹیز اتنی زیادہ ہیں کہ آپ یوں جانیے کو جس طرح کہتے ہیں نا انگریزی میں کوئی محاورہ ہے کہ جی اس کی کیپ میں بہت سارے فیدرز، تو ان کی کیپ میں بھی بہت سارے فیدرز ہیں، اور ان میں سب سے نمایاں جو ہے وہ شمال کا مرغ زرنی والا فیدر ہے. تو آج ہم ان سے گفتگو کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ شعر ہمیں کہاں تک لے جاتا ہے. بلکہ میں تو یہ بھی کہوں گا کہ آپ نے دیکھا جادوگر وہ جو اپنے ہیٹ میں سے خرگوش نکالتے، کبھی نیلا کبھی پیلا، یہ بھی لفظوں کے جادوگر ہیں. اور ان کے جو ہیٹ ہے اس میں سے پتہ نہیں کیا کیا نکلتا ہے. ایجوکیشن نکلتی ہے، دیار غیر نکلتا ہے، ایکٹنگ نکلتی ہے، ایک ریفارمر کی حیثیت ہے، پلے رائٹ ہے، نیوز کاسٹر ہیں. اب میں آپ کو کیا بتاؤں. شیرباز صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں. جناب بہت بہت شکریہ آمد کا. تو آپ یہ بتائیں کہ آپ پیدا کہاں ہوئے تھے؟ بہت شکریہ. پہلے تو میں اپنی جانب سے آج میرا ایک خواب، ادھورا خواب پورا ہو رہا ہے، کیونکہ جب آپ نے حمزہ داستان لکھی وہ اس زمانے میں یونیورسٹی میں تھا، اور ادب کا چسکا وہاں پہ کراچی میں، آپ کو معلوم ہے کہ جی آپ کراچی میں پڑھے. کراچی میں پڑھتا رہا، کراچی یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا. وہ کتاب میں اپنے ساتھ ہاسٹل لے کے گیا اور اتنا کنزیوم ہو گیا کہ ختم کیے بغیر جو ہے میں اس کتاب کو چھوڑ نہیں سکا. تو تب میری ایک آرزو وہاں پہ پیدا ہوئی کہ کہیں تارڑ صاحب کی دست بوسی کا موقع ملے مجھے. میں نے وہ کتاب لکھی اسی لیے تھی کہ آپ یہاں پہ تشریف لائیں مجھے ملنے کے. بہت شکریہ. اس کے بعد پھر آپ کو میڈیا میں نے دیکھا، ٹی وی پہ آپ پورے پاکستان کی نیشن کی جو مائنڈ بلڈنگ کا ایک آپ کی کوشش تھی. حضور آپ نے بھی تو میڈیا بہت کیا ہے نا. ضرور. ہم تو ایسے پروفیشنل لوگ ہیں، کچھ اور کوالیفیکیشن ہے نہیں، رزق روزگار کما لیتے ہیں. تو آپ یہ بتائیں کہ وہ کریم آباد میں آپ کہاں پیدا ہوئے، اور کس کریم آباد میں پیدا ہوئے؟ وہ کیسا تھا؟ ایسا تو نہیں تھا جو آج. بالکل. کریم آباد میں جب میں پیدا ہوا، جب میں نے آنکھ کھولی تو آج کے حمزہ سے بالکل مختلف کریم آباد تھا. جب ہم اسکول جاتے تھے تو ہمارے وہ اساتذہ میرے لیے بہت محترم ہیں کیونکہ انہوں نے بنیادیں ڈالی ہیں، لیکن آج کے استاد سے بالکل مختلف تھے. وہ 5ویں پاس تھے یا 8ویں پاس تھے، لیکن ان کے اندر نیشن بلڈنگ کا جو کانسیپٹ تھا کہ یہ بچے. اچھا، یہ جو نیشن بلڈنگ کا ہے، جی جی، یہ 80s میں شروع ہوا کام؟ سر یہ 80s میں ایک نئے دور میں حمزہ میں دیکھتا ہوں، نئے سکولوں کا دور، ماڈرن سکول، انگلش میڈیم سکول. جی آپ بیگن ہاؤس کے بھی پرنسپل رہے. بالکل. میں ہاسا گوا سکول کو ہیڈ کرتا رہا ہوں اور اس کے بعد بیکن میں بھی رہا ہوں. میں اپنے استادوں کو بہت اونچا سمجھتا ہوں کہ ان کے اندر ایک جذبہ تھا. نہیں اچھا، ماحول کیسا تھا کریم آباد؟ لوگ کیسے رہتے تھے؟ مطلب ہے کہ لڑکیاں کیسے لباس پہنتی تھی؟ اوور آل جو ہوتا ہے ہمسایہ گیری کا سلسلہ، اور باقی لائف ٹف تھی، وہ جو آپ کو یاد ہو بچپن. سر میں ویسا آپ کے سامنے وہ ادبی ایک ماحول تو پیدا نہیں کر پاؤں گا، البتہ اپنی ایک سوچ جو میں نے دیکھا ہے یوں تھا کہ ایک میں سب تھے، سب میں ایک تھا. یعنی شادی ہوتی، ہم سب اس شادی میں شریک ہوتے، چھوٹے بڑے بزرگ. محلے میں موت ہوتی تو سارے رونے کے لیے جمع ہوتے. تو چنانچہ ایک انٹر ڈیپینڈنٹ سوسائٹی تھی. میں اگر ترکھان ہوں اور میرا رشتہ دار اگر میسن ہے تو ہم نے پیسوں کی بات نہیں کرنی، سروسز کا ایکسچینج کی بات کرنی ہے کہ وہ بھی مجھے میری سروسز لے لے جب وہ مکان بنا رہے اور میں ان کی سروسز لے لوں.
تو جب میں مکان بنا رہا ہوں، مطلب کسی بھی پیشے کو آپ حقیر نہیں سمجھتے؟ بالکل نہیں. ہنزا میں کام کی عزت تھی. لوگ کسی بھی قسم کے پیشے کے جیسے جلاہے تھے اس زمانے میں. اچھا، خواتین کے کچھ سوئی کاٹنے کا یہ سارا کچھ، یہ جو چیزیں تھیں بہت ہی عزت سے دیکھی جاتی تھیں. تھوڑا سا وقفہ عنایت کر دیجیے. میں اپنے آپ کو تھوڑا سا ایکسپریس کرنا چاہتا ہوں. مجھے آپ سے شکایت بھی ہے کیونکہ یہ جو یاسین ہے یا غیزر ہے یا باقی جو وادیاں ہیں آگے نگر ہے سارے، ان کو ہنزا والے تھوڑا سا اگنور کر دیتے ہیں. آلدو مطلب ان میں بھی وہی اٹریکشن ہے اور وہی سارے اصول ہیں. کہیں تعلیم کم ہے، اوکے، کہیں ڈیولپمنٹ کم ہے، لیکن ایک مشترکہ جو پورا ہے معاشرہ، جی جی، وہ تو ان سب سے تشکیل پاتا ہے نا. تو آپ ان کو اگنور نہیں کرتے؟ میں اس لفظ کو تھوڑا سا جرات کروں گا، اس لفظ کو تھوڑا سا تبدیل کرنے کا. جی جی. ایسا ہے کہ یوں سمجھ لیں کہ ہنزا والے جس گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی سپیڈ جس سپیڈ سے گاڑی جا رہی ہے، سیٹیں کافی خالی ہیں. ہم نے بڑی دعوتیں دی ہیں لوگوں کو کہ وہ ہمارے ساتھ ہم سفر رہیں بہت سے کاموں میں. لیکن مشکل یہ ہے کہ ریموٹنس جو ایک زمانے میں رہی، الگ الگ ریاستیں رہی جی، ہیں، نگر کی ریاست، ہنزا کی ریاست، یاسین، کچھ چیزیں تاریخی طور پر کمپیٹنگ ایلیمنٹ کے طور پر سامنے آ رہی ہیں کہ ہم ہنزا والے ہیں، وہ نگر والے ہیں، یہ یاسین والے ہیں. اور اس سائڈ پہ بھی یہی سوچ کار فرما ہے کہ وہ ہنزا والا ہے، وہ نگر والا ہے. یہ جو ایک کنفائنڈ سوچ ہر جگہ پہ موجود ہے، وہ ایک طرح سے اس شیرباز صاحب یہ اس زمانے میں ہر جگہ موجود تھی. جی یعنی ہمارے یہاں جو پرانا پنجاب تھا، جی جی اب بھی ایسا ہی ہے، وہ ساتھ والے گاؤں کو حقیر سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں اچھا فلاں. تو یہ اوور آل لاہور والے سیالکوٹ کا مذاق اڑاتے ہیں، سیالکوٹ والے ہمارا مذاق اڑاتے ہیں. بالکل. تو لیکن جتنی بھی ٹرائبل سوسائٹیز ہوتی ہیں جی جی، انہیں مل کر رہنا پڑتا ہے، ان کی مجبوری ہوتی ہے. یقیناً. چنانچہ جس طرح آپ نے کہا کہ موت پہ بھی اور شادی پہ سب اکٹھے ہوتے ہیں. بالکل. یہ پورا جو سینٹرل ایشیا ہے، اور اس میں ازبکستان تو میرا خیال خاصا اسماعیلی بھی ہے. جی جی. اور میں ادھر سنکیانگ گیا ہوں، وہاں بھی جو یہ بیلٹ ہے وہ وہاں پہ بولی جاتی ہے دوسری جواخی. جی جی. اچھا، چنانچہ اس کے پیرامیٹر بہت بڑا ہے اس پورے ایریے کا. بالکل. اور وہاں بھی آلموسٹ اسی قسم کے رسم و رواج. بالکل. لیکن ہنزا والوں نے اس میں بہت آؤٹ اسٹینڈنگ ایک پوزیشن حاصل کی. صحیح. اور کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ جی ہنزا والے پبلسٹی میں بہت ماہر کیونکہ پڑھے لکھے ہیں. جی جی. تو آپ کا کیا خیال؟ بالکل آپ صحیح فرماتے ہیں کہ وقت کے ساتھ جس طرح سے کمیونیکیشن کے ٹولز، ایڈورٹائزنگ کے اور سارا کچھ، وہ چونکہ تعلیم آ گئی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی پروڈکٹ کو کس طرح سے پروموٹ کرنا ہے، مارکیٹ میں لے کے آنا ہے. باقی جگہوں میں لوگ اب آ رہے ہیں، رفتہ رفتہ آ رہے ہیں، ان کو یہ سارا کچھ. آپ یقین کریں کہ جب KKH بننے لگا تو اس کی مارکنگ جو ہے نگر سے ہوئی تھی. یہ میں بہت مرتبہ بیان کر چکا ہوں، بلکہ جب میں پہلی مرتبہ نگر گیا جی تو وہاں پہ جو پڑھے لکھے لوگ تھے کچھ مجھے ملنے آئے. صحیح. تو ان کے پاس کچھ شکایتیں تھیں. ٹھیک. تو میں نے ان سے یہی کہا، میں نے کہا جی یہ اوریجنل تو یہ سلسلہ تھا، جی جی. یہ آپ لوگوں نے ہی بند کیا. ہنزا والوں نے آفر کی کہ ہم آپ کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں، جی جی. اس لیے یہاں سے شاہ ریشم جو ہے نگر کو اوائڈ کرتے ادھر جاتی ہے، ہنزا ختم ہو جاتا پھر واپس آ جاتی ہے. جی جی. تو اس میں کسی کا قصور تو نہیں ہے. لیکن ینگر جنریشن جو ہے اس کا یہ تھا، اینڈ میں بھی دے آر رائٹ، انہوں نے کہا جی ہمارے بزرگوں نے ایک غلط ڈیسیجن لیا، ہم سمجھتے ہیں. ہو سکتا ہے. لیکن میں نے کہا کہ ان کا خیال تھا کہ شاید یہاں پہ کوئی روڈ بن جائے. اس کے باوجود نگر دیکھیں نا آپ، ایک عرصہ تک راکا پوشی پہ آپ نے قبضہ جمائے رکھا. ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ نگر میں.
ہاں جی، تو وہ تو اسرار صاحب ہیں ہمارے ٹاکا پوشی کے مطلب کہ جنت کے رکھوالے، اور کچھ اور لوگ ہیں، اور اسرار سے زیادہ نیوٹرل معاملات میں، اس میں کوئی تعصب نہ حمزہ کے لیے نہ کسی اور کے لیے، تو آلموسٹ فلسفیانہ وہ گفتگو کرتے ہیں. تو اس قسم کے لوگ ہمیں درکار. بالکل. اچھا یہ بتائے کہ بچپن میں آپ کی جو خواتین تھی وہ پانی وہی سے کل جو ہوتی تھی وہاں سے بھرتی تھی؟ سر پانی کا اب بھی سلسلہ وہی ہے، لیکن بعد میں یہ نلکے وغیرہ آ گئے ہیں. قدیم زمانے میں جب یہ برف جمنا شروع ہو جاتی تھی تو پانی کی واریاں ہوتی تھی، تاکہ محلوں میں جو کنویں بنے ہوئے ہیں. اچھا محلوں میں کنویں تھے؟ کنویں تھے، اور اب بہت بعد تک تھے. اچھا یہ مجھے اب یاد آیا کہ ایک دفعہ ہم جا رہے تھے تو ہندی کا جو علاقہ ہے، پتہ نہیں کیا اس کو آپ نے مسلمان کر دیا جو بھی ہے، وہاں پہ ہم نے ایک قدیم کنواں جو تھا، میرے دوست سے فضل، وہ بھی حمزہ کے تھے، صحیح، انہوں نے مجھے دکھایا تھا. بالکل. اور اس میں پانی تھا، وہ مستعمل نہیں تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ مختلف جگہوں پہ ایسے کنویں موجود تھے. بالکل. اور اس کا ریکارڈ یہ ہے کہ یہ جس طرح سے اب یادگار بنائے جاتے ہیں مختلف جگہوں پہ مرحومین کے یا ہمارے اسلاف کے جن کے بڑے نام تھے، یا کسی خاندان کے کسی بزرگ کے نام جو ہے اب یادگار بناتے ہیں لوگ. اس زمانے میں راستے میں چبوترا بنانا اور محلے میں جو ہے کنواں بنانا کار ثواب سمجھا جاتا تھا. فیض کے اسباب ہے نا، چاہ بنا پل بنا، تو وہ فیض کے اسباب ہوتے. اور کوئی آپ کو اینشنٹ جو مٹ گئی ہیں رسمیں، جو اب ظاہر ہے دیکھیں نا، اب وہی جو آپ نے حمزہ داستان کی بات کی، تو اس زمانے میں تمام بچیاں جو تھیں وہ ٹوپیاں پہنتی تھیں. بالکل. خواتین 100% ٹوپیاں پہنتی تھیں. تو اب ہم تو پرانے زمانے میں رہتے ہیں نا، تو بلکہ میری بیگم کو 3-4 سال پہلے گئی تو بڑی مایوس ہو گئے واپس. صحیح. کہنے لگی ہم نے وہ جو اصل حمزہ اور ناٹ تھا وہ ہم نے دیکھ لیا ہے، وہ اب نہیں ہے. نہیں، بالکل. کیونکہ بچیاں جو ہے وہ اسکول یونیفارم ہے، شلوار قمیض ہے، وہ لاہور کی بچیاں بھی ہو سکتی ہیں، وہ کہیں کی بھی ہو سکتی ہیں. لیکن میں اس کے خلاف نہیں ہوں. صحیح. ایک عہد گزرتا ہے، دوسرا عہد ٹیک اوور کر لیتا ہے، اور ہم جیسے لوگ جو ہیں وہ پچھلے عہد کے اسی میں زندہ رہتے ہیں. میں تو خواہش نہیں کرتا کہ وہ لوٹ آئے، لیکن اس کے باوجود جو ہمارا امیج ہوتا ہے اس لینڈسکیپ کا، اس میں وہ تمام کلچرل لوازمات جو ہم نے دیکھے ہوئے ہیں نا، بالکل وہ ابھرنے لگتے ہیں. بالکل. دیکھیں پریزرویشن کی جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ سوشل پریکٹسز میں لامحالہ آپ جو فرما رہے ہیں یا آپ کی بیگم صاحبہ فرما رہے ہیں، بالکل وہی، کوئی فرق اب نظر نہیں آتا. لیکن جب میں چھوٹا تھا تو تب ٹوپی پہننا مرد کے لیے بھی لازمی تھا. اگر راستے میں میر حمزہ یا ان کے کورٹ کے عہدیدار راستے میں مل جائیں اور کوئی ننگے سر ہے تو وہ عطاب کا شکار ہو جاتا تھا. وہ سمجھتے تھے کہ یا تو یہ یتیم ہے یا یہ بد تہذیب ہے، اس لیے سر پہ ٹوپی نہیں ہے. ہمارے یہاں کہتے تھے نا کہ جو بندہ ٹوپی نہ پہنے وہ شیطان اس کے سر میں ڈھونگے مار. بالکل. تو لہذا اس زمانے کی، جیسے کہ آپ نے بات پوچھی کہ کیا چیز اب نہیں ہے، بہت سی چیزیں اب نہیں ہیں. مثلا طرز تعمیر ہمارا، بود و باش کا طریقہ کار. اچھا شادیوں میں ہماری جو روایتیں تھیں بالکل سمپل شادی ہوتی تھی، اور اسی طرح سے اموات کے موقع پر بھی بالکل سمپل رسومات ہوتی تھیں. اب وہ وقت کے ساتھ اس نے سوشل ایک انٹرسٹ گیدر کیا اپنے گرد. اب تو لوگوں کے پاس گاڑی بھی آ گئی، پیسہ بھی آ گیا، کپڑے بھی بدل گئے، وہ سارا کچھ. البتہ یعنی یہ جو دولت کی فراوانی ہے، جی، یہ کلچر کے لیے اچھی ثابت نہیں ہوتی. بالکل آپ وجہ فرمائیں. لیکن اب اس میں میرا خیال یہ ہے کہ اگر ویلیوز اور ٹریڈیشنز کے پیچھے ایک مضبوط سماجی فلسفہ جب تک نہ ہو کہ ہم اس کو مینٹین کریں اور کیوں کریں، اس کو آزاد چھوڑنے کی صورت میں تبدیلیاں یہ سب کچھ چھین لے گی. یہ آپ نے ریئلائز کیا ہے وہاں کہ ایسا ہو رہا ہے؟ بالکل. اور آپ اس کے افاق کے لیے کیا کر رہے ہیں؟
دیکھیں سر، جب تک میں ریڈیو پہ تھا میرے تحریر کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ ہم ویلیوز کو اپنے ڈرامے میں پریزرو کریں اور پیغام دے دیں، چونکہ آپ کو پتہ ہے ڈرامہ ایک بہت بڑا میڈیم ہے لوگوں کے لیے. کہ پڑھا لکھا تو لکھ کر پڑھ کر سمجھتا ہے، لیکن ڈرامہ ایسا ہے کہ 100 سال کا بزرگ اور اس کی گود میں بیٹھا 3 سال کا بچہ، اس کا نواسا یا پوتا، اسے بھی ڈرامہ سمجھ میں آتا ہے، کم از کم ہنس کے تالی بجا کے بتاتا ہے کہ یہ ڈرامہ ہو رہا ہے. ایک بہت بڑا میڈیم ہے. ریڈیو پاکستان کی، جیسے میرے ایک استاد ہیں حسن منتظر صاحب، وہ براڈ کاسٹر رہے ہیں یہاں پہ لاہور میں بھی، اب ریٹائر ہوئے ہیں. بہت زبردست ان کا اپروچ تھا سوسائٹی کو ریڈ کرنے کا. وہ کہاں کے تھے؟ وہ نگر کے تھے. اچھا. نگر کے اولین پروڈیوسرز میں ہیں. اچھا. بلکہ ہنزا اور نگر کے اس زمانے میں پروڈکشن کے سائٹ پہ بہت کم لوگ ہوتے تھے. تو استاد محترم جن کو میں استاد کہتا ہوں، وہ مجھے ڈرامے کی طرف لے کر آئے. کیونکہ بروشز کی جب میں نے ان کے سامنے بولنا شروع کیا تو ایک کلاسیکل بروشز کی، کیونکہ میرے استاد نے مجھ سے پوچھا یہ بروشز کی کہاں سے سیکھی ہے، یہاں یونیورسٹی تو کوئی نہیں ہے. میں نے کہا دیکھیں، میں ہمارے وہاں پہ ہیمل تر کہتے ہیں، جیسے چوپال کا کوئی کانسیپٹ آپ جی، وہ پتھر رکھے ہوتے بابوں نے وہاں بیٹھے، پتھروں پہ بابے بیٹھ کر سوسائٹی کے، اچھا وہاں پہ یہ چھوٹے چھوٹے قضیے جو ہوتے تھے ان کو بھی وہ حل کر لیتے تھے لوکل ٹریڈیشن کے فریم میں. لوگ پولو سٹک لے کر، میری عمر کے بچے پولو گراؤنڈ جاتے تھے پولو کھیلنے کے لیے، اور میں کسی بوڑھے بابا کے پہلو میں دبک کر وہ ساری چیزیں میں سن لیتا تھا کہ کس طرح بولتے ہیں، مسئلہ کیا ہے. اچھا اس نے سوال اٹھایا تو بابا جواب کیسے دے گا. تو ایک بچپن سے ایک تعلق میرا اس زبان سے رہا. نہیں، آپ کی مادری زبان یہی بروشز کی. ہاں. اچھا ٹھیک. بروشز کی ہے جو ہنزا میں بولی جاتی ہے. ہنزا میں 4 زبانیں ہیں. کچھ دیر کے بعد میں حاضر ہو جاؤں گا. اچھا، 200 کے قریب آپ نے ڈرامے لکھے؟ 250 کے قریب. اور آپ نیوز کاسٹر بھی رہے؟ جی سر. اور لاہور میں بھی آپ نے ایک ٹی وی ڈرامہ میں کام کیا؟ جی جی. برزخ میں؟ جی جی. تو اس میں کیا کردار تھا؟ برزخ میں میرا کردار تھوڑا سا چیلنجنگ تھا اور بڑی مشکل سے مجھے ایکسیپٹ کرنا پڑا. کچھ فیلڈی لینگویج بھی تھا جو میں نے ان سے کہا کہ یہ میں نہیں کر پاؤں گا کیونکہ میں استاد رہا ہوں، میرے سینکڑوں شاگرد ہیں اور مجھے ایک پورٹری کر رہے ہیں وہ ایک جن سے ہم نے تمیز سیکھی ہے. اور اب اگر میں چند پیسوں کے لیے یہ والے جملے بولوں گا تو اس کے تو میم بنیں گے، میری تو عزت چلی. اچھا، یہ ایک ایپیسوڈ میں تھا یا کئی ایپیسوڈ؟ اس میں سر تقریباً میں 3-4 ایپیسوڈس ہیں. اچھا. ان میں میرا رول ہے. پروڈیوسر کو آپ یاد ہے کہ کون سا تھا؟ پروڈیوسر بہت بڑی ٹیم تھی. میں کسی ایک کا، کوئی وقاص صاحب تھے کیمرہ مین، اسی طرح سے وہ کافی اس میں چینجنگ ہوتی تھی، خواتین بھی تھیں وہ تھے. شہرباز صاحب، وہ برزخ کی، جی جی، وہ آپ کہہ رہے تھے کہ تھوڑی سی اس میں نیگیٹو لائنس تھی، جی ہم اس کو فراموش کر دیتے. بنیادی کردار کیا تھا؟ بنیادی کردار یہ تھا کہ کچھ لوگ جوان لڑکیوں کو پیری مریدی کے چکر میں ایسی جگہ بھیج رہے ہیں جہاں سے وہ واپس نہیں آ رہی. آپ کیا تھے، پیر بنے ہوئے؟ میں پیر کا نمائندہ تھا. اچھا. اور زیادہ بدنام میں تھا ڈرامے میں کہ یہی وہ بندہ ہے. شکل آپ کی تھی؟ جی جی. مگر یا داڑھی واڑھی لگائی آپ؟ نہیں، بس ایسے ہی وہ ہلکی داڑھی رکھی ہوئی تھی میں نے. تو وہ ڈیمانڈ تھا سین کا، جیسا آپ سمجھتے ہیں. تو اس میں میرا کردار یہی رہا کہ مختلف جگہوں پہ جو ہے نا وہ پیرنٹس اپنے بچوں کو ڈھونڈ رہے ہیں، تو ساتھ میں میری بیٹی بھی گمشدہ ہے. تو لہذا اس معاشرے کو سمجھانے کے لیے کہ میں مجرم نہیں ہوں، میری اپنی بیٹی برزخ چلی گئی ہے، تو لہذا وہ ہم مختلف عجیب و غریب ہانٹڈ پلیس میں پیرنٹس جو ہے نا، ہمارے ساتھ خواتین بھی تھیں تو مرد بھی تھے، تو ہم اپنے بچوں کو ڈھونڈنے کے لیے کہیں پرستان جاتے ہیں، وہاں پریوں سے کو ناچتا ہوا ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ کہیں ہماری بیٹیاں یہاں تو نہیں ہیں، اور کہیں عجیب و غریب گھاٹیوں میں ان کو ڈھونڈ رہے ہیں لیکن وہ مل نہیں رہی. اچھا، آپ نے فلمیں بھی تو کی؟ سر فلموں میں میرے چلے تھے، ساتھ میں کام کیا ہے. اچھا. کراچی میں عادل صاحب ہیں پروڈیوسر، اس کے میرے دوست ہیں اس لیے نام بھی یاد رہا. نام کیا ہے فلم کا؟
فلم کا نام ہے سر چلے تھے ساتھ. چلے تھے سر. یہ سیریز تھا؟ ایک آرٹ ٹائپ کی فلم تھی یہ. اوکے. اور اس میں زیادہ تر یہ آپ کی طرح جس طرح آپ نے اس کلچر کو پروموٹ کیا ہے اسی طرح ان کا فوکس زیادہ تر کلچر پہ تھا وہاں کے. لیکن رول جو ہے میرا کردار گائیڈ کا تھا. گروپ آ رہا ہے تو ایئرپورٹ سے اٹھا کے میں ان کو لے کے جاتا ہوں. اس میں کہانی یہ تھی کہ عطا آباد کے ایک صاحب ہیں, انہوں نے اپنی بیٹی کو کراچی ڈاکٹر بنانے کے لیے بھیجا ہے اور وہاں ایک فیملی کے ساتھ رہتی ہے. وہ فیملی اباؤٹ ٹو فریکچر ہے, میاں بیوی کے بیچ میں کنفیوژن ہیں اور یہ سارا کچھ. پھر ان کے کچھ دوستوں نے مل کر گروپ بنایا تو میں ان کو ٹور دے رہا ہوں. کہاں کا؟ ہنزا کا. کون کون سی جگہ لے کے گئے؟ یہ دوئی کا لے کے گئے سر, عطا آباد جھیل پہ لے کے گئے, اور یوں کرتے کرتے مختلف التد فورٹ کے نیچے وہاں پہ شوٹنگ ہوتی تھی. تو جہاں جہاں ان کا سین تھا اس میں یہ تھا کہ ایک چائنیز لڑکے سے محبت ہو جاتی ہے. قبرستان دنیور میں جو چائنیز قبرستان ہے وہاں گروپ کے ساتھ جاتے ہیں تو وہ جو عطا آباد کا جو بندہ ہے اس کی جو بیٹی ہے ایک چائنیز, اس سے اس کی دوستی ہو جاتی ہے. بڑی انٹرسٹنگ دل آ جاتا ہے. اور اس کے بعد وہ چائنیز کافی, اس کے بعد باپ اس کو ڈانٹتا ہے, کہتا ہے میری بیٹی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, تم یہاں آس پاس مجھے نظر. اچھا, چائنیز کی آپ نے بات کی ہے تو مجھے گورنمنٹ آف چائنا نے آفیشلی انوائٹ کیا تھا 1 مہینے کے سنکیانگ کے ٹرپ پر. میری بیگم بھی ساتھ گئی. تو وہاں پہ ہم 2 جگہ گئے. مثلاً ارمچی کا جو میڈیکل کالج تھا وہاں گئے. اس کے علاوہ ہم ارمچی یونیورسٹی گئے. صحیح. اور وہاں مجھے بہت حیرت ہوئی کہ بہت بڑا انہوں نے نیون سائن میرے نام کا لگایا ہوا ہے اور میری کتابوں کے نام. اچھا, اس پہ میں بہت حیران ہوا کہ چائنیز کو میں نے دیکھی ہیں کتابیں چائنا کے اوپر, تو ان کو خیر وہ ہمیں ملانے گئے جو لینگویجز ڈپارٹمنٹ. رائٹ. اچھا, وہ لینگویجز ڈپارٹمنٹ میں زیادہ تر جو لڑکیاں تھیں وہ مجھے پاکستانی لگ رہی تھی, اور لڑکے بھی. کوئی لاہور کا تھا, کوئی کہیں کا تھا. لیکن انہوں نے کہا کہ ہم بیسیکلی نارتھ کے اور ہم چائنیز ہیں, ہم یہاں پہ سیٹل ہو گئے ہیں. نو وی آر چائنیز. اور ہم چائنیز بھی سیکھ رہے ہیں اور اردو بھی سیکھ رہے ہیں. اور وہ آبویسلی اتنا فریکوینٹلی, ارمچی بہت دور ہے ہنزا سے, نہیں آتے تھے ہنزا. وہ بہت اداس ہوئے تھے. اور خاص طور پہ میڈیکل کالج کی اسٹوڈنٹس, مجھے یاد ہے کہ انہوں نے اتنے اچھے خوبصورت, اتنی اچھی بچیاں لگ رہی تھی کہ ان سے پوچھا میری بیگم نے کہ تم تو لگتا ہے کہ فیشن کوئی آپ کی واک ہے وہاں. کہنے لگی بڑے عرصے سے ہم نے پاکستانی کسی کو نہیں دیکھا, طارق صاحب ہمارے بزرگوں جیسے. تو ہمیں جب پتہ چلا کہ آپ دونوں آ رہے ہیں تو اس سے بہتر اوکیزن کیا ہو سکتا تھا. چنانچہ چائنا کے اور ان خطوں کے تو بہت پرانے مطلب روابط. بالکل. ایک بریک تو بنتی ہے. اچھا, شیرباز صاحب ہمارے داد صاحب بھی آئے تھے ہمارے پروگرام میں, اور بھی بہت سارے, کیونکہ وقار بھی اور میں بھی آپ کے علاقوں کے ڈسے ہوئے ہیں. ہم جب رخ کرتے ہیں ادھر کا ہی کرتے ہیں. تو وہاں پہ جو انیشلی جب میں گیا ہوں تو میں نے وہاں کی فوک ٹیلز بھی پڑھی اور جو کتابیں اویلیبل تھیں لوکل جو مصنفین تھے ان کا بھی. تو اس میں سارے پریوں اور جنوں کے قصے بہت. بالکل. اور فینٹسیز. اور میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ میرے 1-2 پورٹرز نے قسم کھا کے کہا کہ جی ہماری جو چچی تھی یا ہماری پھوپھی تھی یا کیا وہ چڑیل تھی یا پری تھی. سو کے بلتستان میں ایک مولوی صاحب خفلو جا رہے ہیں, انہوں نے بالکل قرآن کی قسم کھا کے کہا کہ ہمارے گاؤں میں پریوں کے بچے. اچھا, اس کا جو بھی, بلکہ انہوں نے پریوں سے ملاقات کا طریقہ باقاعدہ بتایا. صحیح. کہ بھئی صاف ستھرے کپڑے پہنیں, خوشبو لگائیں, دل کو صاف رکھیں اور بلند ترین جگہ پہ جائیں.
بعد میں نے بہت برا بلا کہا مولوی صاحب کو، یہ سارے کام میں نے کیا تو پریشانی نہیں آئی، مطلب ہے کہ شاید مولوی صاحب پہ آتی ہوگی، ہم جیسوں پہ نہیں ہے. تو یہ جو کلچر ہے یہ کیا ہے؟ فینٹسی کا، پریوں کا، شمنس کا، جی جی جادو کا، ٹونے کا. جی 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 طاہر صاحب، ایسا ہے کہ ریسرچ جیسے شہرباز برچہ صاحب اور دوسرے محققین کا خیال یہ ہے کہ اولین جو مذہب کہیں یا مذہب کے طرز پہ کوئی چیز تھی تو وہ سائبیرین ریجن سے شمنزم کا جو ہے وہ دخل اس سوسائٹی میں، چونکہ اسی کے بغل میں ہم جو ہے نا وہاں قرا قرم بلیک ریجن جس طرح سے قدیم زمانے میں یہ بلکہ چنگیز خان کا جو دارالخلافہ تھا اس کا نام بھی قرا قرم ارسم. جی جی تو یہ ٹرکش زبان کا لفظ ہے. اب اس کو تھوڑا سا بڑھا کے قرا قرم کہتے ہیں. ہمارے قدیم زمانے کے لوگ کہتے تھے قرا، ترکی زبان کا لفظ ہے بلیک، اور قرم ریجن. بالکل ریجن اب بھی ہماری زبان میں موجود ہے. کس قرم سے آئے ہو، قرم اب بھی ہم استعمال کرتے ہیں. قرم سے مراد محلہ یا ریجن. ریجن کس قرم سے آئے؟ جی کس قرم سے تمہارا تعلق. آپ کے سوال کی طرف کہ وہاں چڑیلیں اور پریاں، شمنسٹک سوسائٹی میں ایک بات بڑی عجیب ہے اور آج بھی ہے. جب ہم کاہن کو شمن کو ڈانس کے لیے لے کے آتے ہیں تو وہ اچھا، یہ اس کی روایت کہاں زیادہ سٹرونگ ہے؟ آپ کس ایریے میں؟ یہ سر نگر میں چھپروٹ کا علاقہ. جی بالکل ہے. اب بھی جنگ ہوئی تھی بہت زبردست. جی اب بھی بہت زیادہ شمنز وہاں پہ پائے جاتے ہیں. اچھا. یا جب بھی ہمیں ضرورت ہو تو ہم چھپروٹ جاتے ہیں کہ کوئی شمن ہمیں ٹورسٹ کے ڈانسنگ کے لیے چاہیے ہوتی تو ان کے پاس جاتے ہیں. لیکن ہنزا میں بھی یہ دو شمنز کا بڑا ذکر ہنزا کی کہانیوں میں ملتا ہے. اس میں ایک شن ککر وہاں یہ نام چلے ہیں کافی قدیم زمانے سے، یہ ٹرکش نام ہے شاید ککر. ان کے بارے میں مشہور کہ یہ آبادی سے بالکل غائب ہو چکا تھا. ماں کا واحد بیٹا تھا اور یہ شمن تھا، جوان تھا. پریاں اس کو لے کے گئی. واحد بیٹا تھا تو میر آف ہنزا کے پاس آ گئی اور اس نے کہا وارث صدقے میرے بیٹے کو واپس لے کے آؤ، میرا بیٹا غائب ہو گیا. پریاں لے کے گئی. اچھا. تو میر آف ہنزا نے سازندوں کو بلایا. یہ کون سے میر تھے؟ یہ یوں سمجھ لیں کہ اس سے پیچھے چوتھا یا پانچواں میر. اچھا. ان کے زمانے میں سازندوں کو بلایا گیا کیونکہ کاہن کو بلانے کے لیے ساز بجائے جاتے ہیں. جی. سازندوں کو بلا کر میر نے کہا کہ بلا سکتے ہو؟ کہا ہم کوشش کریں گے. پھر تقریباً 7 جوڑا سازندے ایک اونچی جگہ پہ بیٹھ کر انہوں نے ٹپیکل ان کے شمن کے 12 ٹیون ہوتے ہیں. اچھا. شروع میں تو بہت ایموشنل ٹیون ہوتا ہے اس کو بوائل اپ کرنے کے لیے یا ٹرانس میں لانے کے لیے. 12 راگ ہے. 12 راگ. اس کے بعد پھر یہ کول ڈاؤن ہوتا ہے. اچھا. انہوں نے بجانا شروع کیا تو کہیں سے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی آ رہا ہے کیا، تو اوپر سے کوئی لڑکا دوڑتا ہوا ہوا کے اس کے انداز میں دوڑتا ہوا آ رہا ہے، چھلانگے مارتا ہوا آ رہا ہے اور اس کی ایک آنکھ ضائع ہوئی ہے. اس لیے ہماری زبان میں اس طرح کے شخص کو شن کہتے ہیں. شاہ ککر سے شن ککر میں بدل گیا. نام اس کا شاہ ککر تھا. اس کی پروفیسیز آج بھی کہتے ہیں کہ پروف ہو رہی ہیں. خواتین حضرات، یہ جو انہوں نے بات کی ہے پروفیسیز کی کہ آئندہ کے حالات بتانے والے لوگ، ان میں تو یورپ میں اکثر یہاں پہ کوٹیشن ہوتی ہے. نوسٹراڈیمس نے یہ کہا، بلکہ شاہ ولی اللہ کی بھی بہت ساری پروفیسیز کو کوٹ کیا جاتا ہے. لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ آج 300-400 سال پہلے ہنزا کے علاقوں میں یہ شخص تھا اور اس کی پروفیسیز جو ہیں وہ آج تک کوٹ کی جاتی. اور وہ پروفیسیز یا آپ کہہ لیں کہ آئندہ کے جو حال ہے، مستقبل کا حال، وہ کیا تھی، یہ اگلے پروگرام میں ان سے دریافت کریں گے.